سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام وہ لے کر آئے ہیں عوام کے لیے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے. آسمہ شرازی نے ہمیں جوائن کیا ہے. آسمہ، آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ ویلفیئر پروگرام ہے اور پوری عوام کے لیے، لیکن یہاں پر ایک چیز مینشن کی وزیر اعظم نے، ان کی جانب سے کہا گیا جو ڈیٹا احساس پروگرام کی ٹیم نے جمع کیا ہے اس میں جتنے خاندان آتے ہیں، جن کی تقریباً تعداد 1,220,000 خاندان ہیں، یہ انہی کے لیے ہے. جو 30% ریلیف دیا گیا ہے آٹا، دال اور گھی پہ، یہ انہی کے لیے ہے، باقی عوام کے لیے نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری قوم کے لیے ہے؟ یہ تو مخصوص اسی طبقے کے لیے ہے جو کہ احساس پروگرام جن کے تحت چلایا جا رہا ہے. جی بالکل، جیسے آپ نے خود بھی تفصیلات بتائی کہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ 30% آٹا، چینی اور اس کے تیل کے اوپر آپ کو سبسڈی دی گئی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، کیسے ہوگا، کس طرح سے لوگوں تک، عام آدمی تک ریلیف اس کا پہنچ پائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ حکومت ان مافیات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، جو چینی کو ہر مہینے بڑھا رہے ہیں ان کی قیمتوں کو. اسی طرح سے پیٹرول کی قیمت تو گورنمنٹ خود بڑھا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو لیویز ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹیکسیشن کے اندر جو ہے ان کو فائدہ اس سے مل رہا ہے. اور یہ خود ہم نہیں بلکہ تحریک انصاف کی جو وزراء تھے وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو بتاتے تھے کہ کتنا ہوتا ہے تو کتنا پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو اس سے حکومت کے خزانے میں کتنا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آج اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج ہی نیب کی ریکوری کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے 850 ارب روپے کہا کہ وہ ریکور ہوئے ہیں، اور اس میں سے 200 سے اوپر ارب روپے کا جو آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر مدعا ہے، اس میں آپ یہ بتانے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ پیسے وہ کدھر گئے اور کس طرح سے وہ کہاں کیے گئے. اسی طرح سے وزیر اعظم توشہ خانے کی بات کرتے ہیں کہ ہر جو حکمران ہوتا ہے اس کو حکمران کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اور مثالیں دیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے کرتے کا حساب بھی دیا جب وہ خلیفہ وقت تھے. اور آپ جو ہیں وہ توشہ خانہ کی جو تفصیلات ہیں وہ ابھی تک بتانے میں لوگوں کو ناکام ہو رہے ہیں کہ آپ کو باہر کے ممالک سے کون سے گفٹ ملے ہیں، وہ کون سے ایسے ایسٹس ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ بتانے سے دو ملکوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، جو کہ توشہ خانے کی بجائے وہ کس کے پاس گئے ہیں. یہ ضرور بتانا چاہیے وزیر اعظم کو، اور اس کی تفصیلات سے بھی عوام کو آگاہ کرنا چاہیے. رہی بات جو انہوں نے کہا خاندانوں نے جو ہے وہ پیسے واپس وہ کر دیں، تو سوال تو یہ ہے کہ آپ نے آتے ہی سب سے بڑا یہ اعلان کیا تھا کہ وہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ وطن واپس آئے گی. سوال یہ بھی ہے کہ وہ جو ملک ریاض والے پیسے تھے جو کہ باہر سے آئے تھے وہ کیوں پاکستان کے قومی خزانے میں نہیں جا سکے. تو بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب حکومت کے پاس موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف پیکج ہے آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دے سکے گا، جبکہ وزیر اعظم نے خود ہی یہ خبر سنا دی ہے کہ پیٹرول بھی مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو اب اگر پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ دگنی چگنی ہو جائے گی. اور پھر پاکستان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے یعنی مہنگائی کی شرح ہے وہ پورے خطے میں سب سے زیادہ کم ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت بھی 9% کے قریب کہی جا رہی ہے، بلکہ 9 سے 14% کے قریب جو ہے وہ سرکاری اعداد و شمار ہے کہ بلند ترین جو مہنگائی کی شرح رہی وہ 14% رہی ہے. تو اب یہ اور فیصد آمدنی کتنی ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ پاکستان میں عوام جو ہے وہ کتنا کماتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں، میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم ان کے جواب پاکستان کے عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکیں اس ریلیف پیکج کے حوالے سے. اور پھر جو ایک ریلیف پیکج کی بات ہو رہی تھی اس میں بہت رائٹلی سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید پرائم منسٹر جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ معاہدہ کیا ہے، جو معاہدہ جو ہے وہ TLC کے ساتھ کیا گیا ہے وہ اس کی شرائط کیا ہے، کس شرائط کے اوپر ریاست میں اور حکومت نے گھٹنے ٹیکے ہیں TLC تحریک لبیک کے سامنے، وہ بھی ہمیں نہیں پتا چلا. تو یہ خطاب کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ آج کیا ضرورت تھی کہ آپ یہ خطاب عوام کے سامنے لے کے آتے اور یہ بتاتے کہ کوئی بہت بڑا ریلیف پیکج عوام کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے پراچا صاحب، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ کمپیریزن انہوں نے 3 ملکوں کا کیا مہنگائی کے حوالے سے ساری چیزوں میں. بیسک ایک بڑی موٹی سی چیز میں اس وقت دیکھ رہا تھا، انڈیا کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ 641 ارب ڈالر کے ہیں.
وہ سسٹین کر سکتا ہے. 641 ارب ڈالر. بنگلہ دیش پاکستان کے کہیں بعد جو ہے یہ آگے بڑھنے والا اور ملک. 42 ارب ڈالر بنگلہ دیش کے ریزروز ہیں اس وقت, اور پاکستان کے ریزروز اس وقت آل ٹائم ہائی. ہمیں کہا گیا کہ پاکستان میں آل ٹائم ہائی ریزروز ہیں 19-20 ارب ڈالر, اور صرف یہ اور 1 ارب ڈالر کی آئی ایم ایف کی ایک ہماری ٹرانچ پھنسی ہوئی ہے, جس کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس ہیں, جس کے لیے ہم بجلی بھی بڑھا رہے ہیں, گیس بھی بڑھا رہے ہیں, پیٹرول بھی بڑھا رہے ہیں, ہر چیز سبسڈی ہم ختم کر رہے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیمانڈ سپلائی میں آپ کے اگر ریزرو بڑھیں گے تو ڈالر آپ کی روپے جو وہ اسٹرینتھن ہوگا. پاکستان میں آج ہسٹوریکل ہائی, ہسٹوریکل ریزروز ہیں پاکستان میں, اور آپ کا ڈالر بھی 175 کے اوپر ہے جو آج 170 کے قریب آیا. ناؤ بات یہ کہ اگر پچھلی حکومتیں آرٹیفیشلی مینج کر رہی تھی تو کم از کم وہ ڈیلیور تو کر رہی تھی, لوگوں کو سستا تو مل رہا تھا, مہنگائی تو اتنی نہیں تھی. آج ہم کس جگہ پہ ہیں؟ آج آپ کے پاس ڈالر بھی اتنے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ادھار لے کے اپنا ریزرو مینٹین کر رہے ہیں. پھر فرق کیا ہوا ڈار صاحب کی پالیسی میں اور آپ کے موجودہ وزیر خزانہ کی پالیسی میں؟ دیکھیے, وزیر خزانہ اس حکومت کا ہے ہی نہیں. مثلا جو پہلے وزیر خزانہ تھے اسد عمر, وہ کہتے رہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا, اور وہ جو 8-9 مہینے کی کنفیوژن تھی, اسی کنفیوژن نے ان کی اکانومی کے ڈیزاسٹر کی بنیاد رکھی, ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو والی مثال میں آ کر. پھر حفیظ شیخ آ گئے, وہ تو ظاہر ہے باہر کی پالیسی باہر کی وجہ سے. اب یہ نئے وزیر خزانہ آئے, انہوں نے آتے ہی پہلے جس رات نوٹیفکیشن ہوا اس سے 2 دن پہلے تو وہ حکومت کی اکنامک پالیسی کی تباہی پھیر رہے تھے. آپ کو یاد ہے ایک ٹی وی پروگرام میں, پھر یہ آ گئے. لیکن یہ بات درست ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ریزرو آل ٹائم ہائی ہیں, بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی ہیں. پھر ابھی سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر پلس 1.2 بلین ڈالر کا جو ایک ریلیف ملا ہے, اس سے تو ڈالر کو پرانی جگہ پر آنا چاہیے تھا, کیونکہ جب یہ 1 ارب ڈالر کی قسط آئی ایم ایف نے ابھی روکی ہے کہ معاہدہ نہیں ہو پا رہا, تو اس وجہ سے یہ جمپ آیا تھا 12 روپے کا, 15 روپے کا بلکہ. لیکن وہ 4 ارب ڈالر کی آمد ہوئی, اس کے باوجود بھی پاکستان کے ڈالر اس کنورژن میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جان بوجھ کے رکھا جا رہا ہے یہ والا, اور اس کو کلب کریں گورنر اسٹیٹ بینک کے اس بیان کے ساتھ کہ وہ پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کے خاندانوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ تو سارا ڈیلیبریٹ ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یا تو وزیر اعظم کو بتایا نہیں جاتا, جیسے وزیر اعظم نے خود ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے. ان کو سمجھنا یہ چاہیے کہ جتنا ڈی ویلیو آپ روپیہ کریں گے اتنی مہنگائی بڑھے گی, عام آدمی پہ برڈن آئے گا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. آپ تو خود پروگرام کرتے ہیں, اس وقت ریکارڈ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ریکارڈ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. میں پھر کہوں گا اتنا کبھی ڈیفیسٹ نہیں رہا, گیپ نہیں رہا ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جتنا اس وقت ہے. تو ایک روزی پکچر چینج کرنا, ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر اپنے خطاب میں لوگوں کو بتانا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اگر موٹر سائیکل بک رہے ہیں, اگر ٹریکٹر بک رہے ہیں, اگر تو اس حساب سے تو ملک کے اندر جو ٹیکسیشن ہے وہ ہائی ہونی چاہیے. اور میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ ٹیکس کلیکشن کرنے کا جو وزیر اعظم کو بتایا جاتا ہے, یہ ایگزمپشن ختم کی ہیں اور بہت سارے اور دوسرا میں تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کروں, راجا صاحب تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں کہ اس وقت جو ریکارڈ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں امپورٹ اسٹیج کے اوپر ہے, کیونکہ آپ کی امپورٹ اس وقت میسو ہے. تو وہ امپورٹ لیول کی جو آپ کی کہہ لیں کہ ڈیوٹیز ہیں اس سے آپ کو یہ سہارا ملا ہے, وچ از اگین ملک کی معیشت کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے امپورٹ بڑھنے سے. جی, یہ اس کا پہلا فرض ہوتا ہے. اور وہ ایسی حکومت جو کہے کہ ہم تو عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, لیکن آج رو کون رہا ہے, وہ جن کو پولیٹیشین کو رلانے کا وزیر اعظم نے نعرہ مارا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے, وہ تو پتہ نہیں روئے نہیں روئے, لیکن جو ان کے لیے تالیاں بجاتے رہے, ان کے جلسوں میں شامل ہوتے رہے, آج وہ اکراس بورڈ رو رہے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں, منیزے آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں ایک ڈیٹ کمیشن بنایا تھا, قرضہ کمیشن بنایا تھا. 2008 سے 2018 10 سال میں 6,000 ارب سے 24,000 ارب آپ کے قرضے کیسے ہوئے. اب پچھلے 3 سال میں 2018 سے 2021 میں 3 سال میں 24,000 ارب سے 42,000 ارب آپ کا قرضہ پہنچ چکا ہے, اس کو بھی ایکسیڈ کر چکا ہے.
इसका जवाब दे कौन होगा? ये पूछा जाना था हफीज शेख साहब से, पूछा जाना था शौकत तरीन साहब से, पूछा जाना था डॉक्टर वकार मसूद जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस पिछले 3 गवर्नमेंट्स में रहे हैं। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं है कि जनाब ये जो कर्जे ले रहे हैं ये आने वाली हुकूमत के सरों पर जब पड़ेगा, ये खुद भी अगर आ जाएंगे तो ये कर्जे वो अदा नहीं कर सकेंगे। मुनीसे तारिक चौधरी, अगर आपने मेरी बात सुनी है तो जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे। तारिक साहब बताइएगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत जितने मैसिव कर्जे ले रही है, ये उतारना अगर ये खुद भी इलेक्ट होके आ जाएंगे तो इनके लिए भी मुमकिन नहीं होगा। देखिए, आप जिक्र कर रहे थे एक डेट कमीशन बनाया था प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता साल, उसको अब तक मेरा ख्याल है 1 साल से ज्यादा अर्सा गुजर गया है। और जो नैब के डिप्टी चेयरमैन थे गालबन जो पुलिस अफसर थे उनका वो उसके सरबराह बनाए गए थे। उसके बाद वो बिल्कुल वो कमीशन जो है खामोश है, उसने कोई काम नहीं किया। कहा गया था कि वो एक मुद्दत मखसूस की गई थी, किस मुद्दत के अंदर वो कर्जे जो है वो उसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। तो अब 2 ही बातें हो सकती है। एक तो ये है कि या तो ये हो सकता है कि उनको पता चल गया होगा कि जो कर्जे किस तरह आए थे और फिर कहाँ खर्च हुए, तो उसमें कोई जाहिर है बकौल कहा जा सकता है उसमें कुछ शफाफियत होगी। या फिर ये है कि वो कर्जे कहीं ऐसे जगह पे खर्च हुए जिनके बारे में वो जहाँ वो सवाल नहीं कर सकते। दोनों बातें मुमकिन है। तो वो कर्जा कमीशन जो है वो तो खामोश है, उसकी तरफ से तो कोई मजीद तफसीलात सामने नहीं आई और ना ही उसने कोई काम किया, ना उसकी रिपोर्ट सामने आई। तकरीबन 1 साल से ज्यादा अर्सा गुजर गया, तो उस पर तो कोई बहस नहीं होती सरकारी हल्कों में, कहीं उसका जिक्र तक नहीं है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे जो रिजर्व है वो ऑल टाइम बढ़ गए, तो खुद हमारे वजीर खजाना ने बताया पिछले दिनों ये जो सऊदी अरब से पैसा आया है, सऊदी अरब से $3 बिलियन आया है, ये सिर्फ अपने एसेट्स अपने रिजर्व में रखने के लिए है। इसको हम खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उस पर 3% जो है वो हम उस पर सूद भी देंगे। यानी हमारी जेब में एक ऐसा पैसा आया है, एक ऐसी रकम आई है जिसको मैं खर्च नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जब मैं उसको लौटाऊंगा कर्ज ख्वाब जिससे मैंने कर लिया है, तो मैंने उससे 3% उस पर मजीद अपने पास से अपने जेब से अपने रिसोर्सेज से वापस करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। ये सब दोस्त जो कह रहे हैं कि हकायक से कोई ताल्लुक नहीं इनका, और जो अदादोशुमार है, जो जगलरी है अदादोशुमार की, जो कम से कम आम आदमी की समझ नहीं आती, लेकिन कम से कम ये अदादोशुमार जो दे रहे हैं वो अदादोशुमार तो ऑथेंटिक हो, वो अदादोशुमार भी ऑथेंटिक नहीं है। जो माहिरीन है, फाइनेंशियल माहिरीन है, वो उनको चैलेंज करते हैं। खुद इमरान सुल्तान साहब बैठे हुए वो बता सकते हैं कि ये अदादोशुमार ऐसे हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पता नहीं कहाँ बनते हैं और कहाँ बनकर कहाँ तैयार होते हैं, लेकिन कम से कम हमारे सामने आते हैं। तो फिर कुछ वक्त के लिए लोग उस पर बहस करते हैं, बहस मुबासा करते हैं, बहस मुबासा करके एक और नए इशू के लिए जब एक नया इशू सामने आता है तो हम उस इशू की तरफ उलझ जाते हैं और पिछली बातें भूल जाती हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि जिस रिलीफ की बातें आज सुबह से हो रही थी वो रिलीफ मिला नहीं, बल्कि एक उलझन जो है, उलझाओ, कंफ्यूजन बढ़ गई है। अगर वो उलझाओ ना होता, कंफ्यूजन ना होती, तो गुज़श्ता 1 घंटे से ये बहस न कर। बिल्कुल तारिक चौधरी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं जिस रिलीफ का इंतजार कर रहे थे आवाम, वो तो नहीं मिला, बल्कि हमें जाते जाते ये जरूर सुनने को मिल गया कि आने वाले वक्त में या अगले 10-15 दिनों में एक दफा फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली है, मतलब तमाम चीजों की कीमतें बढ़ने वाली है। मुनीसे, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीसे, ये जो सूरत हाल वजीर आजम की जानिब से बताई गई है, जिस तरीके से 2 साल की बहुत उन्होंने जिक्र किया, जो पिछले कोरोना का जो पूरा टाइम पीरियड गुजरा है, इस पूरी चीज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसीज बहुत बेस्ट रही, इसके बावजूद पाकिस्तान पे जो अब महंगाई का तूफान है वो तमाम लोग मुसल्लत है उनके ऊपर और वो इसको फेस कर रहे हैं। जब इतनी अच्छी पॉलिसीज थी तो फिर रिजल्ट्स इतने बुरे क्यों निकल रहे हैं? देखिए, जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी रही है उसके अंदर बहुत अनसर्टेनिटी शुरू से रही है। अब आप देखिए कि पहले जो है जो वजीर खजाना उन्होंने देर की, असद उमर साहब ने, कि उन्होंने कहा कि हम IMF की प्रोग्राम के बगैर ही मईशत चला सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर जब ये IMF के पास गए तो उनको तमाम वो सख्त शराइत मानने पड़े जो शायद इनको नहीं मानने पड़ते अगर ये पहले चले जाते। जिस तरह तारिक चौधरी साहब ये बात करें, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया से हमें लोन मिला है एंड दैट इज अ लोन, ठीक है ना, इट इज नॉट एड नहीं है, हमें ये वापस करनी होगी और ये हमें इसलिए दी गई है कि हम रोल ओवर ना करें, मायने कि हम इसको हम पहले क्या कर रहे थे, जी बिल्कुल, हम पहले ये कर रहे थे कि हम पैसे लेते थे एक मुल्क से और फिर दूसरे मुल्क का कर्जा उतार देते थे,
جیسے کہ ہم نے چائنا سے لیا اور ہم نے پھر سعودی عربیہ نے انہوں نے جب اپنے پیسہ رقم واپس مانگی تو ہم نے وہ پیسے ان کو دے دیے. تو اب جو شرائط ہم سے عالمی دنیا مانگتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے, اور یہ ایک اصول ہے آپ سمجھ لیں بوروئنگ اینڈ لینڈنگ کا, کہ اگر ہم آپ کو پیسے لینڈ کریں تو آپ اسے دوسرے کا جو قرضہ ہے وہ نہیں جھکا سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی کنسرن ہے جو ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں. مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر جو ہے مہنگائی تبھی کم کریں گے جب آپ یہاں پہ بزنس جنریٹ کریں گے, اور بزنس تب جنریٹ ہوگا جب آپ کے یہاں پہ جو انڈسٹری ہے وہ چلے گی. اور جی تو سوال یہی ہے, دیکھیے اب یہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس میں جو ہے بہتری آئی ہے, ضرور بہتری آئی ہے, وہ اس لیے بھی بہتری آئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو روپیہ ہے وہ کمزور ہوا ہے اور جو یہ ڈالر ہے یہ زیادہ مضبوط ہوا ہے. تو اسی لیے جو انسرٹنٹی رہی ہے اس حکومت کی کہ ہم نے یہ کرنا ہے, نہیں یہ نہیں کرنا, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ نہیں کرنا, اور وقت جو ہوتا ہے اس وقت پہ صحیح چیز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. معیشت میں ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژنز ایٹ دا رائٹ ٹائم از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو وہ نہیں ہو سکا. دوسری طرف آپ دیکھیں, آپ ان کا منشور بھی پڑھیں اور پہلے بھی آپ تقریریں دیکھیں وزیر اعظم کی, تو انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ جی ہم جو ٹیکس کا بریکٹ ہے اس کو وسیع کریں گے, مگر ایسا ہو نہ سکا. تو ٹیکس بریکٹ وسیع کرنے کے لیے آپ کو اور بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. سرکولر ڈیٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اتنے ہی پیسے جو ہیں بورو کیے جتنے کہ آپ پی ایم ایل این کی حکومت کری, بلکہ اس سے زیادہ, اور آپ ان کے پر تنقید کرتے رہے. سوال یہ ہے کہ بورو انہوں نے بھی کیا, بورو انہوں نے بھی کیا, مگر اکانومی نے جب گرو کرنا ہوتا ہے تو تب آپ کو اور چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو, کہ ایک اور شرط آئی ایم ایف نے رکھی, اگر آپ ان کی فائن پرنٹ پڑھیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو جو رقم دیتے ہیں آپ بہت سارے اکاؤنٹس میں پھیلا دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ رقم ایک اکاؤنٹ کے اندر ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں. اس وقت ڈیفینس کے میرا خیال ہے ہزاروں اکاؤنٹ ہیں. جی, انہوں نے کہا کہ جو ڈیفنس کے آپ کے اداروں کے اکاؤنٹس ہیں جو کمرشل بینکوں میں جہاں وہ کمرشل انویسٹمنٹ کر کے اور ریٹرن کماتے ہیں اس کو آپ بند کریں. آپ یہ ڈیفنس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ اسٹیٹ بینک میں رکھیں یا نیشنل بینک میں رکھیں. یہ پرٹیکولرلی کہنا تھا, جس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں تک حالات جاتے ہیں اور ہم یہ کر بھی پاتے ہیں یا نہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی منیزہ جہانگیر, آسمہ شیرازی, طارق چودھری اور شوکت پراچا.